میری تعلیم پشاور سے ہے، میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد کراچی آ گیا. جو میرا سٹارٹ تھا وہ دور تھا جب ہمیں ایک ٹیلی فون لائن کے لیے 10 سال انتظار کرنا پڑتا تھا. لینڈ لائن کے لیے ترقی ہوئی، اے آئی میں جو ترقی ہوئی اس نے کام کو نہ صرف آسان کیا بلکہ کاسٹ کو بھی بہت زیادہ کنٹرول کر لیا. پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لے آئیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، تو یہ کرتے کرتے بھی ہم اس کو پر پہنچے نہیں ہوتے کرنے پہ کہ ایک نئی چیز آنی شروع ہو جاتی ہے. ہماری فیکٹری پورٹ قاسم ہے، پورٹ قاسم ہی ہماری اسی فیکٹری کے ساتھ ہی لیبارٹری ہے. تمام جو پروڈکشن کی مشینری ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہیں. کوئی بھی پروڈکٹ اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر نہیں بنائی جاتی. یعنی ہم کوئی فرمائشی پروگرام جو ہے وہ بالکل نہیں چلاتے، بلکہ سارا کا سارا جو پروڈکٹ ہے ہمارا وہ اسٹینڈرڈس پر ہی بنتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ اس پروفیشن میں، اس کمپنی میں بھی آپ کو ایک بڑا عرصہ آپ نے سرو کیا ہے، گزارا ہے، اور جس پوزیشن پہ ہیں تو آپ نے اپنی پوری جرنی میں آپ کمپنی کا رائز، اس کے علاوہ بزنس میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ سارا سب کچھ دیکھا. آپ نے پڑھا کہاں سے؟ اور اس کے بعد یہ ضرور بتائیے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ینگ لائف میں بڑے بڑے ڈریمز ہوتے ہیں. یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ پریکٹیکل لائف ہوتی ہے. انجینئرنگ پڑھیں، بزنس پڑھیں، واٹ ایور پڑھیں، لیکن پریکٹیکل لائف از انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. تو اس سارے پیریڈ میں جس وقت آپ پڑھ کے نکلے ہیں اس میں انجینئرنگ، اے آئی، ہر فیلڈ میں بے تحاشا ترقی ہوئی ہے. اب تو اے آئی کو سنتے ہیں میرے خیال میں کہ زندگی کا کوئی ایسا اسپیکٹ شاید بچا ہو جس میں اے آئی نہیں ہو. جی ہاں، بالکل ایسا ہی. تو ذرا بتائیے کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ میری تعلیم پشاور سے ہے، میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد کراچی آ گیا ملازمت کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں. پھر انیشلی جو میں نے اسٹارٹ کیا وہ آٹو موبائل انڈسٹری سے اسٹارٹ کیا. اس میں پاک سوزوکی، شاہ نواز موٹرز اور ٹرانس موبائل، ان تین آٹو موبائل انڈسٹریز کے ساتھ میں نے کام کیا. اس کے بعد پھر میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹری تھی، گروپ آف انڈسٹریز تھی، این ایس انڈسٹریز کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا. اور پچھلے تقریباً 22 سال سے یونیورسل کیبل انڈسٹریز کے ساتھ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو میرا سٹارٹ تھا وہ دور تھا جب ہمیں ایک ٹیلی فون لائن کے لیے 10 سال انتظار کرنا پڑتا تھا، لینڈ لائن کے لیے. اب ہمارے ہاتھ میں دنیا موجود ہے. تو وقت بہت تیزی سے گزرا ہے اور بہت ترقی گزری ہے. میں اس جنریشن سے ہوں جس نے وہ دور دیکھا ہے جب بہت بڑی بڑی ڈشیں لگا کر چینل کو کیچ کیا ہے تھا اور تصویر پھر بھی صحیح نہیں آتی تھی. اب ہم اسکرین پر سینکڑوں کے حساب سے چینلز دیکھتے ہیں. تو اور پھر اسی طرح سے جو کمپیوٹر کی دنیا میں ترقی ہوئی، اے آئی میں جو ترقی ہوئی اس نے کام کو نہ صرف آسان کیا بلکہ کاسٹ کو بھی بہت زیادہ کنٹرول کر لیا، بہت نیچے لے. اور بہرحال ساتھ ساتھ اس کے جو فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان یہ ہوا کہ روزگار میں کمی ہوتی گئی. جہاں انڈسٹری کے اندر 200 300 500 آدمی کام کرتا تھا، وہ 50 آدمیوں سے اب کام چل رہا ہے، چونکہ آٹومیشن ہو گئی ہے اور ترقی بہت زیادہ ہو گئی. بہرحال ساتھ ساتھ اس کے جاب اپرچونیٹیز بھی نکل رہی ہیں، نئی انڈسٹری آ رہی ہے. لوگ کمپیوٹر کے علاوہ اے آئی کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، آن لائن بزنس کے حوالے سے اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ بنی ہے الحمدللہ. یہ سارا وقت گزارا ہے، دیکھ رہے ہیں اس کو، انشاءاللہ دیکھیں گے آگے اور ترقی بھی ہوگی. پشاور سے جب پڑھ کے آئے تو آپ نے یو ہیڈ سم ٹارگیٹ کہ یو ہیڈ ٹو گو ان آٹو موبائل یا نہیں؟ ایسا نہیں تھا. جب آدمی اسکول میں ہوتا ہے تو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے بہت سارے. میرے والد ایئر فورس سے تھے، تو ان کا بھی خیال یہ تھا کہ میں فوج میں ہی جاؤں، فوج کے کسی اس میں. اور میرا اپنا بھی شوق تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پھر میں جب کراچی آ گیا تو کراچی میں ایسا تھا کہ بس جاب ڈھونڈنی ہے. اور جاب اتفاق سے مجھے پہلی آٹو موبائل انڈسٹری میں مل گئی اور میں مٹیریل مینجمنٹ میں کوئی ساتھ منسلک ہوا. پھر مٹیریل مینجمنٹ میں ہی آگے تقریباً کوئی 5-6 سال جاب کی. اس کے بعد جب
وہاں سے سوئچ کیا تو شاہ نواز موٹرز میں چلا گیا. شاہ نواز موٹر میں بالکل ٹیکنیکل جاب کر رہا تھا ایز اے پلانٹ مینیجر اسمبلی پلانٹ کے اندر, کیونکہ وہ اسمبلی پلانٹ انہوں نے ایک خاص اسکیم کے تحت لگایا تھا جو بعد میں انہوں نے بند کر دیا تھا. اسی جاب کے حوالے سے پھر میں ٹرانس موبائل میں نے شفٹ ہوا جب پلانٹ بند ہونے کے بعد. وہ پاکستان آرمی کے لیے یاسوب نام کا ٹرکس بنا رہے تھے اور میں نے وہاں پر کافی عرصہ کام کیا. وہ بھی تقریباً مٹیریل مینجمنٹ کا تھا لیکن کافی ٹیکنیکل جاب تھی. اس کے بعد ایک پرائیویٹ انڈسٹری تھی جو NS انڈسٹریز گروپ آف انڈسٹریز تھا, اس کو میں تقریباً کوئی 10-12 سال وہاں لگائے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں پر ہوں. یہاں پر بھی کیبل انڈسٹری انفیکٹ ایک ٹیکنیکل جاب ہی ہے, حالانکہ میں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ نہیں ہوں, میری ایجوکیشن تو, لیکن اب تو آپ کو ماشاءاللہ جتنا تجربہ ہے, لیکن کیبل کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ مجھے الحمدللہ پورا کمانڈ اس پہ حاصل ہے. اسی کھانے میں رکھ سکتے ہیں آپ. ویری نائس. اچھا, اس سارے اس میں آپ نے یہ کہا کہ پوری اس ترقی میں AI تک پہنچتے پہنچتے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ سیکٹرز میں, کچھ سیکشنز میں رادر آئی وڈ سے کہ جابس کم ہوئے, نئے سیکٹرز کھلے جہاں پہ ڈیمانڈ بنی. آپ کا جو کیبل سیکٹر ہے اس میں آٹومیشن بھی آ گئی. جی آٹومیشن. اب تو آٹومیشن سے آگے بات چلی گئی. ڈو یو تھنک کہ ابھی تک ہینڈل ہو رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں 4 کر پاتے ہیں اور 4 نئی چیزیں آ جاتی ہیں ٹیکنالوجی؟ سر ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ فیکٹ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک چیز کو ابھی پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لے آئیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں, تو یہ کرتے کرتے بھی ہم اس کو پر پہنچے نہیں ہوتے کرنے پہ کہ ایک نئی چیز آنی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں اس طرف کہ اب نئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں. ٹیکنالوجی بہت تیزی, لیکن بہرحال کام چلانا ہوتا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس وقت اویلیبل ہے, جس وقت ہم فیصلہ کر رہے ہیں, اس کو اس وقت وہ حاصل کی جائے. اور الحمدللہ اس وقت یونیورسل کیبل کے حوالے سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جتنی بھی مشینری اکوپمنٹ ہے, ٹیسٹنگ اکوپمنٹ ہے, وہ سارا لیٹسٹ ہے. میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت یونیورسل کیبل انڈسٹریز کے پاس جو ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے از ون آف دی بیسٹ ٹیسٹنگ لیبارٹریز. تمام وہ اکوپمنٹ جو کہ ایک کیبل انڈسٹری میں ٹیسٹنگ کے حوالے سے چاہیے ہوتا ہے, وہ تمام کا تمام لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. کراچی میں ہے لیبارٹری؟ کراچی میں. اوکے. ہماری فیکٹری پورٹ قاسم میں ہے, پورٹ قاسم میں ہی ہماری اسی فیکٹری کے ساتھ ہی لیبارٹری ہے. اوکے. تمام جو پروڈکشن کی مشینری ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہیں, اور الحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ جہاں 2000 آدمی کام کیا کرتے تھے, اب وہ ظاہر کمپیوٹرائز PLC کنٹرول مشینیں ہیں ساری, تو اس میں مین پاور کم ہو گئی ہے, ایفیشنسی بہت بڑھ گئی ہے, کوالٹی بہت امپروو ہو گئی ہے. تو یہ ساری جو ہم بات کرتے ہیں مشینری کی اور ٹیسٹنگ کی, یہی وجہ ہے کہ اس وقت یونیورسل کیبل کوالٹی میں اس نمبر 1 آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. اچھا, آپ ماشاءاللہ کوالٹی پروڈکٹ بنا رہے ہیں, اور آپ کی جو اس سائٹ پہ انویسٹمنٹ ہے اور ایک ریزالو ہے, وہ ظاہر ہے کہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے آپ کے پروڈکٹ میں, رائٹ. آگے جو آپ کے کلائنٹس ہیں پاکستان کے اندر, پوری پاور سیکٹر اتنا سارا وہ ہے, وہاں پہ بھی کوالٹی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ یہ چیز بھی بڑا ضروری ہے کہ جو آپ چیز بنا رہے ہو اس کے لیے مارکیٹ کتنا ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. سر پاکستان میں اصل میں ہر طرح کا کسٹمر موجود ہے. اچھا. کوالٹی کانشیس بھی ہیں اور پرائس کانشیس بھی ہیں. اوکے. جو کوالٹی کانشیس ہیں وہ تو مانگتے ہوئے آتے ہیں کہ جی یونیورسل ہی چاہیے. اب جو پرائس کانشیس ہے, کیونکہ کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے اس کی کاسٹ ہوتی ہے, اس کو کسی بھی طرح سے آپ نیچے نہیں لا سکتے, کیونکہ آپ کو کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ریٹن اسٹینڈرڈز ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, ان کو مینٹین کرنا ہے. جو لوگ پرائس کانشیس ہیں وہ پھر ایک ایسے پروڈکٹ پہ چلے جاتے ہیں جن میں ان کے بجٹ کو جو ان کو میٹ کرے, جو ان آرگنائز سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. پاکستان میں تقریباً 200-250 کے قریب کیبل مینوفیکچررز ہیں,
لیکن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو اسٹینڈرڈس پہ کام کر رہے ہیں، جو آرگنائز سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، وہ صرف 4-5 ہی ہیں. اس میں یونیورسل کیبلز کا بھی نام آتا ہے. انشاءاللہ الحمدللہ ہماری پروڈکٹ، کوئی بھی پروڈکٹ اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر نہیں بنائی جاتی. یعنی ہم کوئی فرمائشی پروگرام جو ہے وہ بالکل نہیں چلاتے، بلکہ سارے کا سارا جو پروڈکٹ ہے ہمارا وہ اسٹینڈرڈس پر ہی بنتا ہے. ہم وابڈا کے تقریباً آلموسٹ سارے ڈسکوز کے اندر پچھلے تقریباً کوئی 25 سال سے سپلائز دے رہے ہیں. وابڈا میں ہماری سپلائز تمام جو اوور ہیڈ کنڈکٹرز ہیں اور کیبلز ہیں وہ ان کی جاتی ہے. کہ الیکٹرک میں پچھلے 15-20 سال سے ہم ریگولر سپلائر ہیں. سال کے 365 دن ہمارے پاس کے الیکٹرک کے آرڈرز چل رہے ہوتے ہیں. یعنی اچھا، کے الیکٹرک کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا عرض کروں کہ کے الیکٹرک کی جو کوالٹی چیکنگ ہے، جو پروڈکٹ کو جس اسپیسیفکیشن پہ وہ مانگتے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پروڈکٹ کے الیکٹرک کو جا رہی ہے، جو پروڈکٹ دی جا رہی ہے، جو دے رہا ہے، اس کی پروڈکٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوالٹی کے حوالے سے. بینچ مارک بن جاتا ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم کے الیکٹرک کو تقریباً 20-25 سال سے سپلائز دے رہے ہیں. مختلف وقتوں میں مختلف پروڈکٹ، ہم نے بہت ساری نئی پروڈکٹس ڈیولپ کی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی میں ایک کیبل لگ رہا ہے ABC کیبل، جو کہ ایلومینیم کے جو اوور ہیڈ کیبل تھے وہ اتار کے لگایا گیا ہے. پاکستان میں وہ ABC کیبل یونیورسل کیبلز نے انٹروڈیوس کرایا. ہم لے کر آئے. ہم نے وہ نہ صرف پاکستان میں مشینیں اس کے لیے انسٹال کی، اس کو ڈیولپ کیا، انٹروڈیوس کرایا، بلکہ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے ٹریننگ کرائی پورے پاکستان میں لوگوں کو کہ یہ کیا پروڈکٹ ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نتائج ہیں اس کے. الحمدللہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو کراچی میں تقریباً کوئی، میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 80-90% کے درمیان ایریاز کے اندر ABC کیبل لگ گیا ہے. اس 90% ایریاز کے اندر 90% جو کیبل سپلائی ہوا ہے وہ یونیورسل کیبل کا ہے. اسی طرح سے وابڈا میں بھی ہم ABC کیبل دے رہے ہیں وہ تمام ڈسکوز کے اندر. پھر مختلف وقتوں میں وابڈا بھی اور کے الیکٹرک بھی اپنے لیے پروڈکٹس کو ڈیولپ کرواتے ہیں، تو ہم بھی اس میں پہل ہوتی ہے. یعنی اس وقت کیبل انڈسٹریز میں 1 اسٹیپ فارورڈ چلتے ہیں یونیورسل کیبل. ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ پہل کرتے ہیں ان چیزوں میں جو پہلے دوسرے نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کیما سرٹیفکیشن جو اس وقت دنیا میں الیکٹریکل کیبلز کے حوالے سے نمبر 1 سمجھی جاتی ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے. TUV سرٹیفکیشن ہمارے پاس ہے. انجینئرنگ کونسل سے ہم رجسٹرڈ ہیں، اور ہم نے ڈیکرا سے ہماری سرٹیفکیشن ہوئی ہے. ڈیکرا بھی ایک لیبارٹری ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ریکگنائز ہے. تو اس حوالے سے سرٹیفکیشنز کے حوالے سے بھی یونیورسل جو ہے اس وقت الحمدللہ کہتے ہیں کہ ٹاپ پہ ہے اس وقت.